کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، سنیے میرے مصطفیٰ کی شان، سنیے میرے مصطفیٰ کا مقام۔ میں اس روایت کو یہاں روکتا ہوں، ایک اور بات میرے ذہن سے نکل جائے۔ مجھے ایمان سے بتائیے، دنیا میں خدا کو کسی نے دیکھا ہے؟ بولیے تو صحیح، تھک تو نہیں گیا؟ تھوڑی سی مسکراہٹ تو نہیں چہرے پر، مجھے پتہ چلے کہ آپ مصطفیٰ کے مقام کو سن رہے ہیں۔ کسی نے دیکھا، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری آنکھ میں فنا ہے اور رب کی ذات جو ہے اس میں بقا ہے۔ فنا کی آنکھ سے بقا کی ذات کو نہیں دیکھا جا سکتا، لیکن جنت کے اندر جب جنتی جنت میں جائیں گے تو ان کو رب کا دیدار ضرور کروایا جائے گا۔ ذرا غور سے بات سنیے گا، حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ جب جنتی کو رب کا دیدار ہوگا تو ان آنکھوں سے نہیں ہوگا جن آنکھوں سے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، یہ وہ نور نہیں ہوگا۔ جنتی کو اس کی آنکھ میں کتنا نور دیا جائے گا؟ امام ابن کثیر فرماتے ہیں، راوی ہیں حضرت اکرمہ، آپ فرماتے ہیں کہ سارے انسانوں کا، سارے جنات کا، سارے چوپاؤں کا اور سارے پرندوں کا، ان چار مخلوقوں کی آنکھوں کا نور جمع کیا جائے گا اور قیامت کے دن ایک جنتی کی آنکھ کو عطا فرمایا جائے گا۔ تب جا کر اس کی آنکھ میں اتنی طاقت ہوگی تو تب وہ رب کا دیدار کر سکے گا۔ تو پھر ایمان سے بتائیے کہ دنیا میں میرے مصطفیٰ نے رب کو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ بولیے تو صحیح، یہ ہے مقام مصطفیٰ۔ ارے قیامت کے دن جتنی جنتی یہاں کے اندر جتنا نور ہوگا، ارے وہ نور اللہ نے دنیا کے اندر ہی اپنے محبوب کو عطا فرما دیا تھا۔ وہ نور دنیا کے اندر ہی اللہ نے اپنے محبوب کی دونوں آنکھوں کو عطا فرما دیا تھا۔ دنیا کے اندر کسی کی ضرورت نہیں کہ وہ خدا کا دیدار کر سکے۔ قربان جاؤں ذات مصطفیٰ پر، رب کے سامنے بیٹھے رہے ٹکٹکی باندھ کر، آنکھیں چپکی بھی نہیں، خدا نے خود کو دیکھ رہا ہے اور محبوب اپنے خدا کے جاری دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، کیا مقام ہے میرے آقا، کیا شان ہے۔ میں اس کا رضا امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، سید آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں، اللہ حضور کی اماں جان کی قبر پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمایا۔ قربان جو جس نبی کی ماں کا صدقہ اللہ نے ہماری ماں کو عزت اور شرف عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ، قربان جاؤ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے امت کے اندر اپنی حواریوں کو کھڑے ہو کے، قوم کو کھڑے ہو کر خطاب کر رہے، اتنا حیرت انگیز آپ نے گفتگو کی کہ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لوگوں پر رقت طاری ہو گئی، لوگوں کی آنکھوں میں آنسو کی لڑیاں بہہ گئی۔ ایک بی بی اٹھ کے کھڑے ہو گئی، کہنے لگی، واہ عیسیٰ، اس ماں کو مبارک ہو جس کی گود میں عیسیٰ علیہ السلام جیسا بیٹا کھیل رہا ہے۔ اس ماں کو مبارک ہو جس کی گود میں عیسیٰ جیسا بیٹا کھیلتا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے رومال کے ساتھ اپنی آنسوؤں کو صاف کیا نا، فرمایا، اماں جان، یہ بات درست ہے کہ میری ماں بڑی خوش نصیب ہے، لیکن ایک ماں وہ بھی ہے جس کی گود میں عیسیٰ نہیں رسولوں کا تاجدار کھیلتا ہوا نظر آئے گا۔ ایک وہ ماں ہے جس کی گود میں رسولوں کا تاجدار کھیلے گا، اور وہ ہے محمد مصطفیٰ کی ماں۔ وہ محمد عربی ہوگا جو دنیا میں آئے گا تو ختم نبوت کا شہنشاہ بن کر، ختم نبوت کا تاج پہن کر دنیا میں آئے گا۔ پھر بات وہاں چلی، امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، بلکہ میں اس کے ساتھ وہ روایت درج کر کے پھر اسی مقام پر آؤں۔ جب امام جلال الدین حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سرکار کی آمد کا اپنے قوم کے سامنے ذکر کیا نا، تو لوگوں نے کہا کہ وہ جو خوبیاں نبی آخر زمان کی ہیں، کیا وہ آپ تو نہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، وہ ہم نہیں ہیں، ہمارے بعد ایک آئے گا، ہمارے بعد ایک آئے گا۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ کی قوم یک زبان ہو کر کہنے لگی، مولا
اس محبوب کو ابھی بھیج، اس محبوب کو ابھی بھیج دے، اس کا مکڑا ہمیں دکھا، جب ہم تیرے محبوب کو دیکھیں گے اس پر اپنا تن بھی قربان کر دیں گے، اپنا من بھی قربان کر دیں گے۔ مولا بھیج اس محبوب کو، قربان جاؤں لوگوں پر کتنے خوش نصیب ہوں گے جو مصطفیٰ کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں حضور جب پیدا ہوئے سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میرے قریب آپ نے ایک عجیب عمل کیا، زمین سے مٹی لی، اس کو مٹھی میں بند کر کے میرے مصطفیٰ نے رافعاً رأساً الی السماء، سرکار نے اپنا چہرہ مبارک آسمانوں پر موڑ اٹھا لی، سرکار نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و انی رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے جس نے مجھے رسول بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ آج کوئی پیدا ہوتے یہ کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ و انی رسول اللہ، فوراً کافر ہو جائے گا۔ پتہ نہیں کیوں لوگ کہہ دیتے ہیں کہ 40 سال کے بعد نبوت ملی، ارے میرا نبی پیدا ہوتے ہی کہہ رہا انی رسول اللہ، رب ہب لی امتی، ارے امت تو نبی کی ہوتی ہے نا، غیر نبی کی امت تو نہیں ہوتی، لیکن میرا نبی کہہ رہا رب ہب لی امتی، اے مولا میری امت کو میرے سپرد میں جانو، میری امت جانے۔ یہ جو اکثر ہم ترجمہ کر دیتے ہیں نا میری امت کی بخشش فرما، میری امت کی بخشش فرما کر ظاہری الفاظ کو دیکھا جو تو یہ مفہوم نہیں بنتا۔ ربی حب لی امتی، اے مولا میری امت کو میرے سپرد کر، میرے گلے لگا دے، میں جانوں میری امت جانے، میں جانوں۔ جب سرکار کے سپرد ہو جائیں گے تو پھر پریشانی کس بات کی؟ جب سرکار کے حوالے ہو جائیں گے تو پھر کیا غم رہ جائے گا، کیا پریشانی رہ جائے گی؟ پھر میرا نبی جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوگا، رب فرمائے گا محبوب جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو نکال دے، ہم نے اس پر بھی جنت کی بہاریں واجب عطا فرما دی۔ محبوب کے سپرد ہو گئے تو سمجھ لو بیڑا پار ہو جائے۔ سرکار علیہ السلام نے یہ عمل کیا، یہ بات گھر سے باہر نکلی، پھیلتے پھیلتے بنی لاب کا ایک شخص تھا، اس کو پتا چلا، اس کو پتا چلا کہ آمنہ کے گھر میں یہ لخت جگر پیدا، اس نے یہ عمل کیا، اس نے کہا لوگوں سے پتا کرو اس محبوب نے واقعی یہ عمل کیا ہے۔ لوگوں نے کہا اس نے واقعی ایسا کیا ہے۔ ارے وہ قبیلے کا بنی لاب کا شخص اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اس نے کہا مجھے رب کی قسم ہے، ارے اس کی مٹھی کے اندر جو تمہیں مٹی نظر آ رہی ہے سنیے مقام مصطفیٰ، اس نے کہا وہ مٹی نہیں، وہ مٹی نہیں، اللہ نے اس کو ساری دنیا کا قبضہ عطا فرما دیا ہے۔ اس کی مٹھی میں ساری کائنات آ گئی ہے، ساری کائنات اس کے قبضے میں آ گئی۔ ارے قربان جاؤں جس پیدا ہوتے ہی جس کی مٹھی میں ساری کائنات آ رہی ہے، کیوں نہ اس کے اشارے پر پتھر درود و سلام پڑھ دے، پھر کیوں نہ اس کے اشارے پر درخت چل کر آتے، پھر کیوں نہ اس کے اشارے پر پتھر پانی پر بہتے، ارے پھر کیوں نہ اس کے اشارے پر جانوروں کو بھی اللہ بولی عطا فرما۔ ایسے تو نہیں اٹھا کر اپنی مشکلیں پیش کرتے تھے، ایسے تو نہیں پتھر آپ کی گواہی دیتے تھے۔ ارے میرا نبی جہاں سے گزرتا تھا حضرت علی فرماتے سلام علیکم یا رسول اللہ، پتھر بھی کہتے تھے سونے تیری ذات نے درود بھی ہوئے، تیری ذات نے سلام بھی۔ ارے سرکار ایک بات میرے ذہن میں آ گئی، حضور بیٹھے ہوئے صحابہ سرکار فرما رہے اپنے صحابہ کو اپنے بچپن کے حالات بتا رہے، ایسے ہم بیٹھ جاتے ہم تو جھوٹ بھی درمیان میں سچ بھی درمیان میں، کچھ نہیں بھی ہوتا تو وہ بھی جوڑ دیتے ہیں، میں نے بچپن میں یہ تیر مار دیا، میں نے یہ کر دیا، کیا کچھ نہیں ہوتا، ہم نے یہ کر دیا جناب میرا یہ کمال تھا، یہ میری کرامت تھی، کیا کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن میرا نبی اپنے بچپن کے حالات بتا رہا ہے، اور کن کو بتا رہا ہے؟ جن کا یقین یہ ہے کہ نبی بولتا ہے تو اس کی زبان سے خدا بولتا ہے۔ حضور نے فرمایا میں بچپن میں تھا، میں بچے کھیل رہے تھے تو میں کھڑا تھا، تو ایک بچے نے میرے سامنے آ کے کہا تیرا نام کیا ہے؟ تیری پیشانی بڑی چمک رہی ہے، تو بتا تیرا نام کیا ہے؟ تیری آنکھیں بتا رہی ہیں کہ تو عجیب بچہ ہے، تو نرالا بچہ ہے، تیرا نام کیا ہے؟ تیری چال ڈال بتا رہی ہے کہ تو عام بچہ نہیں، تو نرالا ہے۔ سرکار نے فرماتے میں نے اس کو غور سے دیکھا تو میں نے کہا چلو اس کو بتا ہی دیتے ہی۔ سرکار نے فرمایا میرا نام احمد ہے۔ وہ وجد میں آ گئے، سرکار کے چہرے سے پلٹ کر پیچھے آیا، مصطفیٰ کی قمیض کا اس نے کپڑا اٹھا دیا، جب اس کی نظر مصطفیٰ کے کندھوں پر پڑی نا کہ مہر نبوت پر نظر پڑی، اب وہ بھاگتا ہے گلیوں بازار میں، کہتا
عام بچہ نہیں، وہ اس امت کا آخری نبی بن کر آیا ہے. یہ وہی احمد ہے جس کی بشارت اللہ کے پیغمبر عیسیٰ دیتا رہا ہے. ارے کس کس بات کا تذکرہ کیا جائے. میرے محبوب کو اللہ نے بڑی برا البرا شانوں سے نوازا ہے. میرے محبوب کو اللہ نے بڑی برا البرا عظمتوں سے نوازا ہے. ارے زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. کیا کیا سرکار کی عظمتوں کا تذکرہ کیا جائے. میرا وقت ویسے جہاں میں راہ کی گفتگو کرتا ہوں، وقت میرا ختم ہو چکا ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ آپ کے چہرے پر پھر کوئی پریشانی کے بل اور تاثرات نمودار ہو جائے. میں کہتا ہوں مسکراتے ہوئے آپ سے دوبارہ ملاقات ہو جائے تو آپ کے دل میں میرے لیے دعا نکلے. اگر دعا نہ نکلی تو پھر تو میں تو مارا جاؤں گا، کیونکہ میں تو آپ کی دعاؤں کے سہارے جی رہا ہوں. اللہ جل وعلا مقام مصطفیٰ کا صدقہ اللہ ہماری دنیا بھی بہتر فرمائے، ہماری آخرت بھی بہتر فرمائے. جتنے دوست محبت والے بیٹھے ہیں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اے مولا سب کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے. جتنے لوگ جتنی محبت رکھنے والے اس نکمے سے محبت کرتے ہیں، مولا آج کوئی نہیں خالی جانا چاہیے. جو بھی پریشانی لے کے بیٹھا تجھے محبوب کی زلفوں کا واسطہ ہے. ایک تیرا دروازہ، ایک تیرے محبوب کا دروازہ ہے. اگر وہاں سے نہیں مانگے تو کہاں جائیں گے؟ لوگ تو دھکے دیتے ہمیں، لوگ تو ٹھڈے لگاتے ہیں. اے مولا تیرے محبوب کی بارگاہ کا صدقہ، تجھے تیرے محبوب کی زلفوں کے کنڈل کا صدقہ ہے، آج کوئی خالی نہ جائے. سب کی خالی جھولیوں کو اپنے فضل و کرم سے بھرپور فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سب حضرات